بزرگوں اور بھائیوں، انسان مدنی الطبع ہے، یعنی کوئی بھی انسان تنہا کسی ویران جگہ پہ یا جنگل میں جا کر کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، اور نہ اس کا حکم ہے کہ وہ رہبانیت کی زندگی گزارے، یعنی سب سے کٹ کر کے، سب سے ہٹ کر کے تنہا کسی جنگل بیابان میں، کسی کھوہ میں جا کر کے پناہ لے لے اور زندگی وہیں گزارے۔ وہ گزار بھی نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے شریعت کی طرف سے منع ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فطری اور طبعی طور پر، پیدائشی طور پر انسان ایک دوسرے انسان کا بہت سی ضروریات میں محتاج ہے۔ ہر ایک کا کسی نہ کسی اعتبار سے تعلق ہے، اور آپس میں مل جل کر کے رہنے ہی میں سکون ہے اور عافیت ہے۔ جب ایک ساتھ ہمارا رہنا ہوتا ہے اور ایک محلے میں، ایک گاؤں میں، ایک علاقے میں جب مل جل کر کے ہم جب رہیں گے تو ہمارے آس پاس جو لوگ رہیں گے، ارد گرد جو رہیں گے، ان کو پڑوس کہتے ہیں۔ اور ایمان اور اعمال کا جو راستہ ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ ہم ایمانیات اور عبادات کو اگر ہم صرف لے کر کے چلیں اور ہم سوچیں کہ دیندار ہیں، ایماندار ہیں اور جنت کے حقدار ہیں، تو جو تین چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، معاشرت اور معاملات اور اخلاقیات، دین کی جو روح ہے، دین کی جن پر اساس اور بنیاد جن کو کہا گیا ہے کہ دین کی یہ بنیادی چیزیں ہیں، 5 چیزیں ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ تو ہمارے اگر معاملات، اگر ہم ان کو نہ اگر توجہ دیں، یا اسی طرح ہماری معاشرت اگر صحیح نہ ہو، رہن سہن جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر ہماری طرز زندگی صحیح نہ ہو، رہن سہن صحیح نہ ہو، کیسے بھی لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے، وہ اگر صحیح نہ ہو، ہمارا کردار یعنی اخلاقیات جس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے اخلاق اگر صحیح نہ ہو، کردار صحیح نہ ہو، نیچر صحیح نہ ہو، طور طریقہ ہمارا صحیح نہ ہو، بولنے کا انداز صحیح نہ ہو، چلنے پھرنے، سونے جاگنے اور زندگی گزارنے کا انداز اور طرز اور طریقہ انسانیت پر مبنی نہ ہو، تو ہم ایمانیات اور عبادات پر خالی توجہ دیتے دیتے سوچیں اللہ کے محبوب بن جائیں اور جنت کے حقدار ہو جائیں، یہ ہماری غلط سوچ اور غلط خیال ہے۔ عبادات اور ایمانیات تو ہر مسلمان کا پرسنل اور دھارمک اور لازمی جز ہے۔ وہ تو کلمہ جب ہم نے پڑھا ہے تو اس کو تو اپنانا ہے ہی ہے، یہ پرسنل ہے ہمارا۔ عبادت کرنا، دھرم پر چلنا، یہ ہمارا لازمی چیز ہے۔ لیکن ہم کیسے لوگوں کے بیچ میں رہیں، ایک اچھا انسان بن کر کے کیسے زندگی گزاریں، اس کے لیے 3 چیزیں ہیں: معاشرت ہماری صحیح ہو، ہمارا اخلاق صحیح ہو، ہمارے معاملات بھی صحیح ہو۔ صرف نماز پڑھ لیں اور روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، اور اسی طرح جو عبادت کی جو تعلق کی جو چیزیں ہیں کہ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، نوافل ہیں، ذکر و اذکار ہے، یہ ہمارا پرسنل ہے، اس کو تو ہمیں کرنا ہی ہے، اس سے نفی نہیں ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو زندگی ہے ان کے طرف بھی ہمیں مکمل توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان اور اعمال کا بھی جو راستہ ہے وہ ہمسائے کے حقوق یعنی پڑوسیوں کے حقوق سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ اگر ہم ان کے حقوق کو نہ ادا کریں اور ان کے حقوق کو نہ سمجھیں اور ان کے حقوق کو ہلکے میں لیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بہت زبردست طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے تعلق سے بیان فرمایا، صاف طور پر بیان فرمایا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو قریبی پڑوس کے لوگ ہیں،
اور جو دور کے پڑوس کے لوگ ہیں، ہر قسم کے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو۔ انہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی بڑائی جتانے والے کو اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں پڑوسیوں، چاہے قریب کے پڑوسی ہوں چاہے دور کے پڑوسی ہوں، ان کے حقوق کے تعلق سے قرآن کی آیتوں میں تذکرہ کیا ہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں پہ فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل اس کثرت سے ان کے حقوق کو بتاتے ہوئے آتے رہے، برابر آتے رہے کہ فل پڑوسیوں کا یہ حق ہے، پڑوسیوں کا یہ حق ہے، پڑوسیوں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا لحاظ کرو، پڑوسیوں کے ساتھ صحیح سے زندگی گزارو۔ اس کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حق آ جائے گا، مر جائے گا کوئی آدمی تو جو چھوڑ کر کے جائے گا اس میں بھی ان کا حق اللہ کی طرف سے بیان نہ کر دیا جائے، یعنی میرا وراثت میں بھی کہیں حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے نہ بتانے کے لیے آ جائیں۔ اس کثرت سے پڑوسیوں کے تعلق سے بتانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف آتے رہے۔ ایک روایت میں ہے، حدیث کی مشہور روایت ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے ظلم و ستم سے، جس کے ظلم سے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی زیادتی سے، جس کی تکلیف سے، جس کے ظلم سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ اس کا ایمان کہاں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا بھی ایمان نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے اور اس کے بغل میں رہنے والا اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے بیان فرمایا کہ وہ اس شخص کا بھی ایمان نہیں ہے، وہ مومن بھی نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کے کھانا کھائے اور اس کے بغل میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے اور اس کے بھوکا رہنے کا علم اس کو ہو اور وہ چین اور سکون کے ساتھ سو جائے۔ یہ حدیث ہے کہ چین و سکون کے ساتھ وہ مسلمان ہو کر کے، نمازی ہو کر کے، روزے دار ہو کر کے، حاجی صاحب ہو کر کے، اور وہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ خود پیٹ بھر کے کھانا بھی کھائیں اور بستر پر آرام بھی کریں، سوئیں بھی، اور ان کو اس بات کا علم بھی ہو کہ ہمارے بغل میں رہنے والا پڑوسی وہ غربت کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے اس کے پیٹ میں لقمہ نہیں جا پایا ہے، وہ بھوکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ مسلمان ایمان والا تو وہی ایمان والا ہے، مسلمان تو وہی ہے، مومن تو وہی ہے جو کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے تڑپ جائے، کسی کو پریشان دیکھ کر کے مچل جائے، اس کو سکون نہ آئے، وہ پیٹ بھر کر کے کھانا نہ کھا سکے، کسی کو دیکھ لے پریشان حال۔ مسلمان تو وہ ہے جو سراپا خیر خواہ ہو، جو سراپا لوگوں کے ساتھ بھلائی کی سوچ رکھتا ہو، ہر وقت لوگوں کی فکر میں رہتا ہو۔ اپنی فکر کر لینا کوئی خاص بات نہیں ہے، دوسروں کی فکر کر لینا یہ ایمان کا اصل تقاضا ہے۔ اصل مومن و مسلمان تو وہی ہے جو دوسروں کا بھی خیال کرے، لوگ دوسروں کا بھی لحاظ کرے، اور پڑوس سے زیادہ لحاظ کرنے کا مستحق، خیال کرنے کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے گھر کے بغل میں رہ رہا ہو، جو پڑوسی ہو۔ روایت میں ہے کہ پڑوسی سے مراد 40 گھر ہے، پڑوسی سے مراد 40 گھر ہے، 10 دائیں 10 بائیں 10 آگے 10 پیچھے، اس طرح 40 گھر ہوتا ہے، پورا ایک قریب محلہ ہو جاتا ہے، ان کو پڑوس بولتے ہیں۔ پڑوس سے مراد فلاں فلاں گھر ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اس روایت میں، مسند احمد کی روایت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورت کا تذکرہ کیا۔
ایک عورت جہنمی اور ایک عورت جنتی. جہنمی عورت کے تعلق سے کسی صحابی نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ فلاں ایک عورت رہتی ہے اور وہ بڑی نمازی بہت ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے اور نوافل کا اہتمام کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، اللہ کا نام لیتی ہے، تلاوت قرآن کرتی ہے، بہت بکثرت عبادت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے اگل بغل کے لوگ پریشان ہیں. اس کی زبان بہت تیز ہے. اپنی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. تیز زبان کی، کڑوی زبان کی وہ عورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ایک دوسری عورت کے تعلق سے پوچھا گیا، روایت میں ہے کہ وہ عورت زیادہ نماز نہیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ صرف فرائض کی ادائیگی کرتی ہے، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام اس کے یہاں نہیں ہے، لیکن وہ محلے میں اس طرح سے، معاشرے میں اور اپنے گھر میں اس طرح سے رہتی ہے کہ اس کے زبان سے کوئی پریشان نہیں ہے، سب کوئی سیف ہے، محفوظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اسی موقع پر فیصلہ فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے، کہ جس کی شر سے، جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے اور جس کی وجہ سے لوگ نفرت نہیں کر رہے ہیں، بھاگ نہیں رہے ہیں، اپنے آپ کو سکون اور راحت کی زندگی گزارنا محسوس کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا کہ ایسا شخص جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ عورت جنت میں جائے گی. پڑوسی ہمارا جو ہے گھر کے بغل میں رہنے والا وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ہمارا جو اس کا تعلق ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے پڑوسی سے. ایک تو کوئی مسلمان رشتہ دار پڑوسی ہو تو 3 حق ہمارے اوپر لاگو ہو جاتا ہے، اس کا 3 حق ہمارے اوپر ہوتا ہے. ایک تو ایمان والا حق کہ ہمارا مسلمان ہے، مومن بھائی ہے، اور دوسرا رشتہ دار بھی ہے اگر تو رشتہ دار کا مستقل صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، بہت زبردست طریقے سے قرآن اور حدیث میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھنے کا تعلق حکم جو ہے آیا ہے. تو ایک تو رشتہ داری کا یہ 2 حق ہے اور تیسرا حق پڑوس کا ہے. اس طرح کے بھی ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں اور کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو 2 ہوتے ہیں، یعنی مسلمان رشتہ دار تو نہیں لیکن مسلمان پڑوسی ہے ہمارا. تو 2 حق ہے، ایمان کا اور پڑوس کا. اور ایک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صرف جو 1 حق ہوتا ہے وہ غیر مسلم پڑوسی کا. اگر ہمارے گھر کے بغل میں رہنے والا اگر کوئی غیر مسلم ہے جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی پڑوسی ہے. اور جو پڑوس کا حق ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے شر سے، جس کے ظلم سے، جس کے زیادتی سے اس کا بغل میں رہنے والا پڑوسی اگر وہ سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، تو اللہ نے 3 مرتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے فرمایا کہ پھر وہ مومن کہاں ہے، پھر وہ مسلمان کہاں ہے، اس کا ایمان کہاں ہے. غیر مسلم بھی اگر ہمارا پڑوسی ہو تو اس کا بھی حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے. قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان کا حق بھی بیان فرمایا. ایک وقت تھا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، 4 امام میں سے ایک امام گزرے ہیں. ان کے ایمان کا اور ان کے جو ہے تقوی اور طہارت اور معاشرت اور اخلاقیات اور ان کے کردار کا واقعہ ہے کہ ان کے بغل میں ایک یہودی رہتا تھا. تو کسی وجہ سے اپنا مکان بیچ کر کے وہ کہیں الگ جانا چاہ رہا تھا، لیکن مکان جو بیچ رہا تھا اس کا دام جو وہاں چلتا تھا اس سے ڈبل لے رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ تم زیادہ کچھ نہیں لے رہے ہو؟ کہا ہاں زیادہ تو لے رہے ہیں، لیکن جب آپ مکان خرید لو گے اور رہنے لگو گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ ہم جو ہے مہنگے میں نہیں گئے ہیں بلکہ ہمارا سودا سستے میں ہوا ہے. کہا کیسے؟ کہا جن کے بغل میں ہم رہے تھے یہ احمد بن حنبل ہیں، یہ ان کے بغل میں ہم رہے تھے، ان کے بغل میں رہنے کی وجہ سے ہمیں اتنا سکون تھا، ہم اتنا سیف تھے، اتنے محفوظ تھے، اتنا ہمارا خیال کرتے تھے، ہمارا لحاظ کرتے تھے، ہر وقت ہمارے کام آتے تھے. مسلمان ہیں یہ ہمارے ہر وقت کام آتے تھے.
اس لیے ان کے بغل میں رہنے کی وجہ سے میں جو بیچ رہا ہوں مکان ڈبل قیمت لے رہا ہوں کہ کوئی بھی یہاں آئے گا ان کے بغل میں رہے گا تو اس کو بہت سکون ملے گا. اور ایک صاحب مکان کو سکون ہی کی تو تلاش ہوتی ہے کہ ہمیں جہاں ہم رہیں جس مکان میں رہیں وہاں ہمیں سکون حاصل ہو, ہمیں عافیت حاصل ہو, ہم وہاں سیف رہیں, وہاں محفوظ رہیں, ہماری مائیں بہنیں محفوظ رہیں, ہمارے گھر کے افراد محفوظ رہیں. کبھی وہ وقت تھا کہ مسلمان کے بغل میں بکنے والے مکان کی بھی قیمت صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے بغل میں غیر مسلمی مکان بیچتے تھے تو دام بڑھا کے بیچتے تھے, اس لیے مسلمان کے بغل میں. آج تو مسلمانوں کے گھروں سے لوگ بھاگتے ہیں کہ مسلمان کا گھر ہے, مسلمان اس محلے میں ہے, مسلمان اس محلے میں رہتے ہیں. گندگی ہے, تمام طرح کی گالیاں ہیں, گلوج ہے, لکڑ بازی ہے, اور جو ہے تمام طرح کی جو ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے سماج میں برائیاں ہیں, سب جانتے ہیں, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پڑوسیوں کا کبھی تو ایسا ماحول تھا, آج سے 15-20 سال 25 سال 40 سال پہلے کے لوگ جانتے ہیں کہ پڑوس میں پہلے کیسے رہا جاتا تھا اور پڑوسیوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارا جاتا تھا اور آج کیسے گزارا جا رہا ہے, کتنا فرق آ گیا ہے. پہلے بڑی سے بڑی ضرورتیں اگر کسی کو آ جاتی تھی, بڑی سے بڑی چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, بلکہ بغل والے خود کام آ جاتے تھے, بغل والے خود سہارا بن جاتے تھے, بغل والے خود مدد کر دیا کرتے تھے, بغل والے خوش دلی کے ساتھ جو ہے دے دیا کرتے تھے. دین لین کا ایک سلسلہ تھا اور بہت خوشنما اور سنہرا دور تھا. وہ ہر کوئی دیتا اور لیتا تھا, خود جو ہے دے دیا کرتا تھا, اور کوئی دوسرا اس کو ضرورت کوئی کسی چیز کی پڑ گئی تو وہ اس کو لوگ سامان دے دیا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں ابھی سیتا پور ضلع ہے, وہاں سیتا پور میں مارچ کے مہینے میں اخبار میں ایک خبر چھپی تھی. وہ خبر کتنا دردناک ہے, یہ پڑوس کے تعلق سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک 40 سالہ باپ اپنے بچی کو کاٹ ڈالتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس کے بغل میں رہنے والا جو پڑوسی تھا اس سے جھگڑا چل رہا تھا, اور اس کی بچی 5 سال کی تھی, معصوم تھی, نہیں جان پائی, اس کے پڑوس کے اس کے گھر میں چلی گئی تھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے, اور جب وہ واپس آتی جھگڑے میں اسی نفرت کی آگ میں اپنے بچی کو مار ڈالتا. یہ سیتا پور کا مارچ کا واقعہ اسی چند مہینے پہلے کا. یہ ایک خوفناک ماحول بن گیا اپنے اگل بغل رہنے والوں کے تعلق سے. حالانکہ قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے, ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں, ہمیں یاد بھی ہے وہ آیت, سورۃ الماعون اس سورت کا نام ہے. اس میں ہلاکت و تباہی کہا گیا ہے, ایسے ہی نمازیوں کے لیے بھی, فویل للمصلین, بڑی ہلاکت و تباہی و بربادی ہے اسے نمازیوں کے لیے. الذین هم یراؤون, جو دکھلاوا کرتے ہیں, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور اپنی نماز دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں, ہماری نماز کو دیکھ کر کے, ہماری عبادت کو دیکھ کر کے لوگ ہمیں اچھا مسلمان, پکا مسلمان, ایماندار, دیندار سمجھیں. یہ دکھلاوا ان کی نیت میں فطور ہے. آخری آیت جو سورۃ الماعون کی ہے, جس کے نام ہی سے سورہ ماعون ہے, اس میں ایک آیت ہے, آخری آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور بڑی ہلاکت و تباہی و بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی جو معمولی چیز دینے سے منع کرتے ہیں, معمولی چیز دینے سے منع کرتے ہیں. آج یہی ہے, ہوتے ہوئے سامان اپنے بغل کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی معمولی چیز کو منع مت کرو, ہے دے دو. دین لین کا سلسلہ ہونا چاہیے, آپ بھی دو اور آپ کو بھی لوگ دیں. ایک دوسرے کو یہ دینے لینے کا سلسلہ جو پہلے چلا آتا تھا یہ جاری رہنا چاہیے. قرآن کی اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ معمولی چیز کو جو دینے سے منع کرتے. معمولی چیز کیا ہے؟ پانی ہے, آگ ہے, نمک ہے, ماچس ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں معمولی. مفسرین نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ معمولی چیز کیا کیا چیز ہے. جو معمولی چیز ہے بالکل, اس کو بھی اگر کوئی منع کر رہا ہے گویا کہ اس کے لیے تباہی اور بربادی لکھ دی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جہاں تک تم سے ہو سکے منع مت کرو, دے دو. اس سے دینے سے لینے سے محبت بڑھے گی, تعلق بڑھے گا, خوشگوار معاشرہ ہوگا, آپس میں رہن سہن سب کا اچھا رہے گا. ایک
پڑوس میں اگر رہنے والا کوئی بہت ہی زیادہ خراب عادت کا بھی ہو، لیکن اگر ہم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اچھے کردار کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں، تو وہ بھی کبھی نہ کبھی پگھل جائے گا۔ اپنے نبی کو یاد کر لیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اخلاق کا درس دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسلام پھیلا ہے وہ عبادتوں کو دیکھ کر کے اسلام نہیں پھیلا ہے کہ ہم بہت زیادہ عبادت کریں، بہت زیادہ تہجد پڑھ لیں، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کر لیں اور اسلام اخلاق سے اسلام پھیلا اور ہمیشہ پھیلتا رہے گا۔ ہمارے کردار سے، ہمارے نیچر سے، طرز زندگی سے اسلام پھیلا ہے۔ اور آج اسلام کا دامن جو سمٹا ہوا ہے، سمٹتا جا رہا ہے، روکا ہوا اسلام کا پھیلاؤ، وہ ہمارے برے کردار کی وجہ سے، بری زندگی کی وجہ سے، برے طرز زندگی کی وجہ سے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں رہنے والا ایک یہودی تھا اور وہ دن رات ہمارے نبی کو گالی دیا کرتا تھا، راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتا تھا، کبھی راستے میں غلاظت ڈال دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا ہے کہ آج راستے میں کانٹے نظر نہیں آ رہے ہیں، آج تو ہمارے راستے میں غلاظت بھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ فلاں شخص جو ہمارے راستے میں ڈالا کرتا تھا، گالیاں دیا کرتا تھا، برے برے الفاظ ہمارے تعلق سے بیان کرتا تھا، آج کیا ہے، کہیں چلا گیا ہے کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، وہ بیمار پڑ گیا، بستر پر بیماری سے تڑپ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور جاتے ہیں اس کے گھر پہ اور جاتے ہیں اس کی تیمارداری کرتے ہیں، دوا دارو پوچھتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، تمہارے علاج اور تمہارا دوا کا انتظام کیا جائے، اس کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بغل کے رہنے والے پڑوسی کے تعلق سے، جو اس قسم کا پڑوسی تھا، اس کے ساتھ بھی اتنا اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ آج ہم بہتر اخلاق کا نمونہ اگر ہم پیش کریں تو ہمارے بغل میں اگر شریک قسم کے کوئی پڑوسی ہو وہ بھی پگھل جائے گا، اخلاق سے ایک نہ ایک دن متاثر ہو ہی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرز زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔